بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ ڈیڈ، ہمارے سوشل سرکل میں ٹائم پر آنے والے کو ایڈیٹ سمجھا جاتا ہے۔ بلال کی طرف دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا، بیٹا یہ تمہارا سوشل سرکل نہیں، تمہارا گھر ہے۔ جمال نے نرم شگفتہ لہجے میں سمجھایا، خیر چھوڑو، تم ناشتہ کرو۔ مگر کیا؟ شعیب اجلت میں بولا، شانے اچکاتے ہوئے۔ کہاں مر گئے ہو ایس ایم ایس؟ شعیب بڑبڑایا، آپ نے بلایا، بندہ حاضر ہے۔ ایس ایم ایس یعنی شاہد محمود سکیرہ مسکا پالش لگاتے ہوئے معدب جوس کا گلاس لیے پاس کھڑا تھا۔ شعیب غٹا غٹ جوس کا گلاس پی کر فارغ ہو گیا اور اجازت لے کر چلا بھی گیا۔ ڈیڈ، ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں، توشی نے خفگی سے کہا۔ ہمیں تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، جمال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی میرا بچہ، آپ فرمائیں۔ فرمائے خاک، آپ نے کچھ پوچھا ہی نہیں، توشی یکا یک بولی۔ سب ہنس پڑے۔ ناشتے کے دوران ناہید اور نوشی لال پیلی ہوتی رہیں مگر کچھ کہا نہیں۔ شعیب جوس کا گلاس پی کر پہلے ہی جا چکا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر نوشی اور ناہید بھی چلے گئے۔ بلال اٹھنے لگا، جس کے ہاتھ میں اپنی نانی جہاں آرا بیگم کا ہاتھ تھا۔ بلال تم رکو، جمال نے سگار سلگاتے ہوئے بلال سے کہا۔ ماں جی، آپ توشی کے ساتھ تشریف لے جائیں۔ توشی اپنی باپ کی آنکھوں کی زبان پڑھ لیتی تھی۔ جمال، رندھاوا اور بلال ڈائننگ ہال سے نکل کر لاؤنج سے ہوتے ہوئے کوریڈور میں تھے جب جمال نے اپنے بلیک کوٹ کی دائیں پاکٹ میں پڑے چیک کو نکالا۔ گلشیر خان بلیک مرسیڈیز کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر جمال نے وہ چیک بلال کو دیا۔ مامو جان، ضرورت نہیں ہے، بلال نے دبی دبی آواز میں عرض کیا۔ جب ضرورت ہوگی مانگ لوں گا۔ کاش وہ دن آئے میری زندگی میں، نپے تلے انداز میں بولے۔ میں نے اپنی زندگی میں تم جیسا خوددار اور سیلف لیس بندہ نہیں دیکھا۔ جمال نے چیک بلال کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ چیک کیش کا تھا۔ بلال نے وہ چیک گلشیر خان کو دیتے ہوئے درخواست کی، آپ کیش کروا دیجئے گا۔ جمال گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور جانچتی نظروں سے بلال کو دیکھ رہا تھا۔ جمال اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ناہید اور اس کی بڑی بیٹی نسیم عرف نوشی گھر کے ٹیرس پر کھڑے قہر آلود نگاہوں سے بلال کو دیکھ رہی تھیں۔ اس گھر میں محبت اور نفرت کی یہ جنگ پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے۔ بلال محبت کی فوج کا سپہ سالار ہے اور نوشی نفرت کی سینا کی رانی ہے۔ جمال رندھاوا کے 3 بچے ہیں، شعیب عرف شیبی بڑا بیٹا، نسیم اور تسلیم جڑواں بہنیں جو اب نوشی اور توشی کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ جمال صاحب لیدر سے بنی اشیاء کے بہت بڑے ایکسپورٹر تھے۔ ان کی فیکٹری ڈسکا اور سیالکوٹ کے درمیان مین ڈسکا روڈ پر واقع ہے۔ اکثر وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں۔ ان کی بیوی اور بیٹا شعیب شیبی کوٹ لکھپت میں ٹریک سوٹ بنانے والی فیکٹری کے مالک ہیں اور ان کی بیٹیاں نوشی اور توشی ڈیفنس کے وائی بلاک میں واقع اپنی بوتیک چلاتی ہیں۔ ڈیفنس کے فیز 3 میں ایس بلاک میں 2 کنال کی شاندار کوٹھی ان کی راجدھانی ہے۔ ویسے تو اس گھر میں ملازموں کی سینا موجود ہے مگر ان میں سے 4 بہت اہم ہیں۔ گلشیر خان اس گھر کے سب سے پرانے وفادار ہیں۔ ان کے عہدے کو کوئی نام نہیں دے سکتے۔ وہ 30 سال سے جمال رندھاوا کے ساتھ ہیں۔ جمال صاحب کے بعد فیکٹری معاملات وہی ہینڈل کرتے ہیں۔ ان کے 2 بیٹے بھی جمال صاحب کی فیکٹری میں ملازم ہیں۔ جمال صاحب جب ملک سے باہر ہوتے ہیں تو وہ سیالکوٹ میں اپنے گھر قیام کرتے ہیں۔ جمال صاحب جب پاکستان ہوں تو وہ ان کے ساتھ دن ہو یا رات 24 گھنٹے ساتوں دن۔ باجی غفورہ بھی تقریباً اتنے ہی عرصے سے کام کر رہی ہیں۔ اس گھر میں وہ صبح سویرے آ جاتی ہے اور رات گئے واپس جاتی ہے۔ کچن کی ہیڈ ہے۔ وہ ڈیفنس میں واقع چرڑ گاؤں کی رہنے والی ہے جو کہ ایس بلاک کے پاس ہی واقع ہے۔ شاہد محمود سکیرہ اس گھر میں جوان ہوا ہے، سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے اور مزے کی بات سب گھر والے اسے اپنا خاص آدمی سمجھتے ہیں۔ جمال اور بلال کے علاوہ سب اسے ایس ایم ایس کہتے ہیں۔ ڈی جے یعنی دلاور جتوئی لاہور ہیرو بننے آیا تھا۔ ڈی جے نوشی اور توشی کا ڈرائیور کم سیکرٹری اگر چمچا کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ جہاں آرا بیگم ایک زیرک خاتون ہیں جو گھر کے افراد کو تسبیح کے دانوں کی طرح ایک ڈوری میں باندھے ہوئے ہیں۔ وہ ٹیپیکل کنبہ پرست خاتون ہیں۔ وہ ڈوری جہاں آرا بیگم ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ ناہید اور شیبی کا رویہ بلال کے ساتھ غیر مناسب ہے اور نوشی کی ستم ظریفی بھی ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بلال اس گھر میں رہتا تو ہے مگر وہ اس گھر کا فرد نہیں۔ وہ اس گھر میں صرف جہاں آرا کے حکم سے رکا ہوا ہے، ورنہ کب کا جا چکا ہوتا۔ وہ 26-25 سال کا ایک خوبصورت گبرو جوان ہے، مضبوط قد کاٹ کا مالک مگر سلم اینڈ سمارٹ۔ اس کی پرسنالٹی دیکھ کر اکثر نظریں راستہ بھول جاتی ہیں۔ گفتار پر جس کو عبور حاصل ہے، کردار جس کا اعلیٰ ہے، بات کرتا تو جناب اشفاق احمد صاحب یاد آ جاتے۔ آواز اتنی روبدار اور نفیس جیسے گلزار صاحب اپنا کلام اپنی ہی آواز میں سنا رہے ہوں۔ اس کے رخ پرنور پر نظر پڑتی تو تبسمی مسکراہٹ آپ کا استقبال کرتی۔ دھیمی آواز میں بات کرتا، نہ کم نہ زیادہ۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ کا پابند۔ حج اس نے 2 سال پہلے ہی کر لیا تھا۔ ہفتے میں 2 روزے ضرور رکھتا، جمعہ اور پیر۔ قرآن مجید روز پڑھتا مگر ترجمے کے ساتھ۔ اس کے پاس اردو کے 14 تراجم کے نسخے موجود تھے جو کہ الگ الگ مکاتب فکر کے علماء کرام کے تھے۔
تمام مسالک کے مساجد میں نماز پڑھ لیتا، مذہبی بحث سے اجتناب کرتا۔ اس کے پاس قرآن مجید کے علاوہ بھی دوسری کتابیں موجود تھیں، کافی ساری احادیث کی کتب بھی اس کے پاس تھیں، تصوف سے بھی لگاؤ رکھتا تھا۔ مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی اس کی پسندیدہ کتابوں میں سے ایک تھی۔ اردو ادب سے لگاؤ تھا، شاعری پڑھتا ضرور تھا مگر شعر کہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ غالب، اقبال، فیض، فراز سے ہوتے ہوئے گلزار تک سب کے کافی اشعار اسے یاد تھے۔ اس کے پسندیدہ شاعروں میں اقبال اور گلزار تھے۔ ناول اور افسانہ بھی اسے پسند تھے۔ پریم چند، بیدی، منٹو، قاسمی سے ہوتے ہوئے بانو قدسیہ تک اس کے پاس کافی رائٹرز کے ناول اور افسانے تھے۔ احمد ندیم قاسمی اور بانو قدسیہ اس کے پسندیدہ رائٹرز تھے۔ خاص طور پر راجہ گدھ جو کہ بانو قدسیہ کی تحریر ہے اسے بہت پسند تھی۔ اشفاق احمد کا ڈرامہ من چلے کا سودا اس نے کئی بار دیکھا تھا۔ 8 فلموں کا دلدادہ تھا۔ خاص طور پر نصیر الدین شاہ اور سمیتا پاٹیل کی ساری فلمیں اس نے دیکھ رکھی تھیں۔ غزلیں اور لائٹ میوزک اسے بہت پسند تھا۔ مہدی حسن صاحب اور آبدہ پروین اس کے پسندیدہ سنگرز تھے۔ کپڑوں کے معاملے میں اس کی پسند مختلف تھی۔ لائٹ بلو جینز کے اوپر اکثر وائٹ شرٹ پہنتا، اوپر بلیک کوٹ اسے بہت پسند تھے۔ تقریباً ہر کلر، ہر اسٹف کا کوٹ اس کی وارڈروب میں موجود تھا، اور لائٹ کلر جینز میں جتنی ورائٹی تھی سب اس کے پاس تھی۔ زیادہ تر شرٹس لائٹ کلر میں استعمال کرتا۔ گھر میں شلوار قمیض پہنتا۔ کھانے کا شوقین تھا مگر زندہ رہنے کے لیے کھاتا۔ گل فش بہت پسند تھی۔ اس کے علاوہ پیاز گوشت، زیادہ تر ہرے بھرے سینڈوچ کھاتا جو کہ وہ خود ہی بناتا تھا۔ چھت پر پڑے گملوں سے پودینہ، دھنیا اور ہری مرچ توڑ کر ان کا پیسٹ بنا لیتا اور فریج میں محفوظ کر لیتا۔ بھوک کے وقت براؤن بریڈ کے اوپر وہ پیسٹ ڈال کر سینڈوچ میکر کی خدمات سے فائدہ اٹھاتا۔ کم گو مگر جب بولتا تو محفل لوٹ لیتا۔ اکثر شعر سناتا۔ تمام بڑے شاعروں کے دوست بہت کم تھے۔ دل کی بات زباں پر کم ہی لاتا۔ خوددار اتنا کہ خود ہی اس کو عقیدت سے سلام پیش کرتی۔ اکثر کہتا دینے والی ذات صرف ایک ہے، اس سے رو کر دل کھول کر مانگو، اس لیے کہ کسی اور سے مانگنا نہ پڑے۔ اپنے ملازموں سے اخلاق سے بات کرتا اور وقت پر تنخواہ ادا کرتا۔ وہ ایک روشن خیال اور حدود میں رہنے والا انسان تھا۔ ہر عمر کی خواتین اسے پسند کرتیں کیونکہ اس کی آنکھوں میں حیا تھی۔ وہ کہتا عورت کو آپ جس نظر سے دیکھتے ہو اسے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے، اس لیے حیا کی نظر سے دیکھو۔ سگریٹ اور شراب کو زندگی میں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ لڑکیاں اس کے پیچھے پاگل تھیں۔ جو عورت اسے ملتی جانے سے پہلے پوچھ لیتی بیٹا تمہاری شادی تو نہیں ہوئی نا؟ جدت پسند تھا۔ تمام جدید اشیاء استعمال کرتا، ٹی وی، LCD، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ، سوائے 2 کے موبائل اور گاڑی۔ اس کے پاس ایک پرانا نوکیا موبائل فون تھا اور گاڑی لینڈ کروزر 1988 ماڈل۔ یہ چیزیں وہ نہیں بدلتا تھا، وجہ صرف وہ جانتا تھا۔ اندرون لاہور میں ایک بلڈ ڈونر سوسائٹی کا ممبر تھا اور سال میں 3 بار بلڈ ڈونیٹ کرتا۔ اس کا بلڈ گروپ نیگیٹو O تھا۔ بلال ایک سیلف میڈ اور ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ تھا۔ اپنے سارے کام وہ خود کرتا۔ انتہائی صفائی پسند تھا۔ روزانہ گرم پانی سے نہاتا اور نیم گرم پانی پیتا ہمیشہ۔ کلین شیو روز کرتا۔ اپنی صحت کا بہت خیال رکھتا۔ ورزش روز کرنا، اچھا عطر لگانا اسے بہت پسند تھا۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا کی بنی ہیئر کریم جونی اینڈرین اسے بہت پسند تھی۔ ہمیشہ اپنے گھنگریالے بالوں میں وہ کریم لگاتا۔ بلال کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، موٹی گرین آنکھیں۔ کافی اور گرین ٹی بہت پیتا مگر چینی کے بغیر۔ رات سونے سے پہلے 1 مگ خالص دودھ پیتا شہد ڈال کر۔ اسے اقبال چائے والے سے خالص دودھ مل جاتا تھا۔ اس کا نام اس کے باپ ملک جلال احمد نے رکھا تھا، حضرت بلال حبشی کے نام پر، ملک بلال احمد۔ ان سب خوبیوں سے بڑھ کر اس میں ہر مومن کی طرح ایک خوبی اور تھی جو ان تمام خوبیوں سے بڑھ کر تھی۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھتی اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ اس کا نام تو ضرور بلال تھا مگر وہ حضرت بلال حبشی کے پیروں کی خاک جیسا بھی نہیں تھا۔ ملک بلال احمد کو حضرت بلال حبشی عاشق رسول سے بڑی عقیدت تھی۔ سترنگی کمرے میں وہ داخل ہوتی ہے۔ ملاقات ہو گئی تمہاری؟ دانت پیستے ہوئے نوشی نے کہا، جو کہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ کس سے؟ توشی نے سوال پر سوال کیا۔ تمہارے بلال سے۔ تفتیشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر نوشی بولی، جسٹ شٹ اپ، میں نے تم سے زیادہ اسٹوپڈ اور نیگیٹو سوچ کسی کی نہیں دیکھی۔ وہ تم سے منسوب ہے بچپن سے، تمہارے علاوہ اس نے زندگی میں کسی کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ توشی نے اپنی ٹون لہجہ بدلا، کیوں اپنے آپ کو نفرت میں جلا رہی ہو؟ وہ نوشی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بہن ہوں تمہاری، اچھا چاہوں گی تمہارے لیے، تمہارا مشورہ مانگا ہے، 1 نمبر کی ڈفر ہو تم۔ نوشی نے اپنے شانے اچکاتے ہوئے اس کی ہمدردی واپس کر دی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، دیر ہو رہی ہے، نوشی نے حکمیہ انداز میں کہا۔
جو کہ اب کھڑی ہو چکی تھی اور جانے کے لیے تیار تھی۔ توشی اپنی جگہ سے اٹھی اور نوشی کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ اس نے بغیر تمہید باندھے ترش لہجے میں دو ٹوک کہا، میں آج تک یہ سمجھ نہیں پائی کیوں تم بلال سے نفرت کرتی ہو؟ کس وجہ سے محبت کروں؟ نوشی نے جان لیوا مسکراہٹ سے پوچھا۔ دونوں بہنوں میں جراح شروع ہو چکی تھی۔ توشی سرخ آنکھوں کے ساتھ بولی، محبت بے وجہ ہوتی ہے مائی ڈیئر، نفرت کرنے کے لیے بھی وجہ ضروری نہیں ہوتی۔ نوشی نے جواب دیا، غلط، بالکل غلط، محبت کرنا نیکی ہے اور بغیر وجہ کے نفرت گناہ۔ توشی یک لخت بولی، کیا محبت کرنے سے ثواب ملتا ہے؟ نوشی نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ہاں اگر وہ حرص و ہوس سے پاک ہو۔ توشی نے سنجیدگی سے جواب دیا، اس کی سنگت میں ملگنی مت بن جانا۔ نوشی نے اس کے رخساروں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا اور توشی کی پیشانی چوم لی۔ میں جا رہی ہوں، تیار ہو کر آ جاؤ۔ جاتے ہوئے بولی، ڈی جے الو کا پٹھا بھی سویا ہوگا ابھی تک۔ کچن میں ایس ایم ایس برتن دھو رہا تھا اور اس کے بالکل پیچھے دوسری طرف بیجی دودھ گرم کر رہی تھی۔ دونوں کی پشتیں ایک دوسرے کی طرف تھیں۔ سنک کے سامنے کھڑا ایس ایم ایس اچانک بولا بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ، بیجی تمہیں پتا ہے بلال بھائی اس گھر کا کھانا نہیں کھاتے۔ محمود مجھے تو یہ بھی پتا ہے، کب سے نہیں کھاتا۔ بیجی دودھ ہلاتے ہوئے بولی، میں شعیب صاحب کے کمرے میں فروٹ دینے گیا تھا تو چھوٹی بیگم صاحبہ بھری پڑی تھی غصے سے۔ انہیں پتا نہیں کیوں بلال بھائی پر غصہ آتا ہے، جو کہ برتن دھو کر فارغ ہو چکا تھا۔ میں تو کبھی اس کے کمرے میں نہیں گئی۔ کھاتا کیا ہے؟ بیجی بولی دودھ مگ میں ڈالتے ہوئے، اکثر تو وہ سینڈوچ بنا کر کھاتا ہے، ہفتے میں ایک دفعہ پیاز گوشت پکاتا ہے۔ ایس ایم ایس نے تفصیلی رپورٹ دی، سینڈوچ تو وہی کھا سکتا ہے مگر پیاز گوشت کی کیا بات ہے؟ ایس ایم ایس کے منہ میں پانی آ گیا، جیسے لذیذ کھانا یاد کر رہا ہو۔ ہیلو بیجی، ہائے ایس ایم ایس۔ ڈی جے فاتحانہ انداز میں کچن کے اندر داخل ہوتا ہے۔ لو ان کی کمی تھی، بیجی بڑبڑائی، چمچا کہیں کا، میں دودھ دینے جا رہی ہوں، اس مسٹنڈے کو ناشتہ دے کر تتر بتر مت ہو جانا، ساری صفائی کر کے جانا۔ بیجی جاتے ہوئے تمام احکام سنا کر گئی۔ وہ روزانہ ناشتہ کے بعد بڑی بیگم صاحبہ کے لیے ایک مگ دودھ لے کر جاتی تھی۔ کیا کھاؤ گے؟ ایس ایم ایس اسی انداز میں بولا۔ بیجی کے جانے کے بعد کچن پر اب اس کی حکومت تھی۔ پیاز گوشت، ڈی جے نے اسی انداز میں جواب دیا۔ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ پیاز گوشت کے بچے چپ کرو۔ ایس ایم ایس دونوں ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھ کر بولا، بیگم صاحبہ آ گئیں تو ہمارے قیمہ بنا دیں گی، ویسے بھی آج ان کا موڈ خراب ہے۔ وہ کیوں؟ ڈی جے نے سرگوشی کے انداز میں سوال کیا۔ کہیں بلال بھائی تو گھر نہیں آئے تھے؟ اور خود ہی جواب بھی دے دیا، بیگم صاحبہ تو نہیں، مگر نوشی میڈم کو تو سمجھا سکتے ہو۔ ایس ایم ایس نے ناشتہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، توبہ توبہ بھائی میرے، میں مرمت کروا کر ہی آ رہا ہوں۔ ڈی جے نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے جواب دیا،